اس زو تو کے یہ لیے۔ جو ٹیم آئی ہے، یہ ڈاکٹر امیر کی جو ٹیم ہے، فور پاس، تو ان کا آبجیکٹو کیا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ سر یہ سر ایک تو سر دے آر ہائیلی کوالیفائڈ ویٹس، ہاں ویٹنری سرجن ہے یہ، ٹھیک ہے سر۔ اور سر ویٹنری سرجن بھی سر جو ہمارے پاکستان میں بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں، بہت 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 قابل اور ویل ٹرینڈ ویٹس ہوتے ہیں، مگر سر وہ ہوتے ہیں یا تو اینیمل ویٹس جو ہوتے ہیں نا سر، ہمارے مال مویشی کے لیے ہوتے ہیں، زیادہ میجورٹی تو اس کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر ہوتے ہیں سر وہ ڈومیسٹک کتے اور بلیوں کے لیے۔ ہمارے پاس کیونکہ وائلڈ لائف ہے نہیں اس ملک میں اس کام کی کوئی، تو دے آر وائلڈ لائف ویٹس، ان کا کام ہی وائلڈ لائف سے ڈیل کرنا۔ اور بلکہ ہماری جو ریچنی کا آپریشن ہوا تھا وہ تو سر ورلڈ کی جو ٹاپ جگہ یونیورسٹی جو ہے نا برلن سے، ڈاکٹر فرینک گورٹس وہ آئے تھے، انہوں نے۔ اسلام آباد کے اس بند چڑیا گھر میں ایک ریچھنی بھی رہتی ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک بہت بیمار اور زخمی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا تھا، لیکن پھر اس کا علاج ہوا اور اب یہ آہستہ آہستہ صحت مند ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں بتائیں گے، اس کی عمر کتنی ہے؟ سر یہ اس کی تقریباً 18 سال عمر ہے، اور یہ بھی سر ڈانسنگ بیئرز ہوتے ہیں جو ہمارے لوگ جو ہیں نا، جو ان کو جنگل سے پکڑ کے لاتے ہیں، اور ان کے سب سے پہلا کام ہوتا ہے بچے کا دانت نکال دیے جاتے ہیں، کیونکہ اتنا پاورفل جانور ہوتا ہے یہ۔ اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے اس کی ناک میں سنگل ڈلی جاتی ہے اور اس کو نچایا جاتا ہے لوگوں کے سامنے۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس کی ماں جو ہے نا، جو فیمیل ہوتی ہے، وہ اتنی پاورفل اس کی سینس فار دا چائلڈ ہوتا ہے نا، کہ جب تک آپ اس کی ماں کو ماریں گے نہیں نا، کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اس کے نزدیک جا سکیں۔ اچھا، او سر اٹ از ناٹ پاسبل، اٹ از ناٹ پاسبل۔ تو جتنے بھی آپ ریچھ دیکھتے ہیں نا سر مارکیٹ میں جو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، ان ساروں کی جب تک اس کی ماں کو گولی سے مارا نہ گیا ہو نا، وہ بچہ کبھی نہیں چھوڑتی۔ اور اتنا پاورفل جانور ہے یہ کہ کوئی آپ اس کے نزدیک نہیں جا سکتے۔ تو یہ ان ساروں کے پیچھے ایک نہایت خوفناک سٹوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کی ماں کو مارا گیا، بچے کو اکیلا رکھا گیا، اس کو نچوایا گیا، اور اب اس کو اس پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے سر ہم کہتے ہیں کہ جو وائلڈ لائف کو جو باہر دیکھتے ہیں نا مارکیٹ میں، سر کبھی بھی اپنے بچوں کو انکریج نہ کریں کہ چاہے وہ طوطا ہو، چاہے وہ مینا ہو، کہ نہ پرندہ کبھی خریدیں اور نہ کبھی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے اسلام آباد میں بندروں کو نچایا جاتا ہے۔ بالکل اسی ظلم سے گزرتے ہیں سر، اسی ظلم سے گزرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بندر کی مادہ دیکھیں جب وہ بچے کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کو نزدیک کبھی نہیں جانے دے گی، وہ اتنا سا جانور ہوتا ہے نزدیک نہیں جانے دیتا۔ تو آپ سوچیں سر، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر، اتنی پاورفل جانور ہے یہ۔ ڈاکٹر صاحب، اس کو بھی ایوب پارک بھجوائیں گے؟ آپ کہاں بھجوائیں گے؟ نہیں سر، ان کی بڑی دردناک کہانی ہے سر، کیونکہ یہ بیمار تھی نا، اور وہ سارے جگہ لوگوں کو پتہ تھا کہ بیمار ہے، تو ہم نے سر بہت کوشش کی۔ ہم نے اس کی ایک بیئرز کی سینکچوری ہے ایک بلکسر میں، ان کی ہم نے تو منت بھی کر لی، بلکہ کورٹ نے بھی ان کی منت کی کہ تم اس کو لے لو۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں رکھ سکتے، وہ ڈرتے ہیں کہ اس کو کچھ مر نہ جائے ہمارے ہاتھ میں۔ پنجاب وائلڈ لائف سے ریکویسٹ کی، ان کے پاس بھی کوئی مسئلے ہیں، خیبر پختونخوا کو ریکویسٹ کی، ان کے سے بھی کوئی مسئلے ہیں۔ تو اگر کوئی نہیں لے رہا نا، تو سر ہم پھر اس کو رکھیں گے، ہم کورٹ کو بتائیں گے اور ہم اس کو رکھیں گے۔ ڈاکٹر امیر خلیل اسلام آباد کے چڑیا گھر میں موجود جانوروں کو بڑی احتیاط سے راولپنڈی کے ایوب پارک اور دیگر جگہوں پر منتقل کر رہے ہیں۔ وہ ان جانوروں کو پہلے بے ہوش کرتے ہیں، ان کا طبی معائنہ کرتے ہیں اور پھر انہیں چھوٹے پنجروں میں بند کر کے ایوب پارک بھیج دیتے ہیں۔ اور یہ ہیں 3 بھیڑیے، انہیں بے ہوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ قابو نہیں آ رہے۔ تھوڑی دیر میں جب یہ بے ہوش ہو جائیں گے تو انہیں پلاسٹک کے پنجروں میں بند کر کے ایوب پارک لے جایا جائے گا۔ ماہر ڈاکٹر ان جانوروں کو بڑی احتیاط کے ساتھ پنجروں میں بند کریں گے اور اپنی نگرانی میں راولپنڈی کے ایوب پارک لے کر جائیں گے۔